بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو۔ اگر آسمان سے بارش مانگو گے تو بارش برس پڑے گی، اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو مل جائے گی، اگر رزق مانگو گے تو خزانے کھل جائیں گے، شفا مانگو گے تو شفا مل جائے گی۔ وہ صورت یہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کا وظیفہ نماز فجر کے بعد ایک ایسی صورت پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ صورت پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر آپ کی کوئی حاجات یا خواہشات ہیں تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس صورت کو پڑھنے پر اگر آپ آسمان سے بارش مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمت کی بارش برسائے گا۔ اگر دشمنوں پر فتح مانگو گے تو دشمن زیر ہو جائیں گے، اور اگر آپ رزق کی دولت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے خزانے کھول دے گا اور وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ صورت پڑھنے سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بھی ہے، جس کے فضائل فجر کے بعد اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہوگا جب دل کی بے چینی، آنکھوں کے آنسو اور سینے کا بوجھ ایک ساتھ نکلنے کو تڑپ رہا ہو؟ جب راستے اور دروازے مکمل بند ہو جائیں اور دعائیں آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس لوٹ آئیں، ایسے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ کوئی سہارا باقی نہیں رہا، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ جب کن کہتا ہے تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس نے قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ایسے اعمال سکھائے ہیں جو پہاڑوں جیسی مشکلات کو لمحوں میں ختم کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتا رہا ہوں جس کی تاثیر کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں، بلکہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت پر مشتمل ہے، جس کا وزن الفاظ میں چھوٹا مگر معنی میں زمین و آسمان سے بڑا ہے۔ سورۃ الاخلاص آپ بچپن سے سنتے اور نماز میں پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن شاید اس کی روحانی طاقت سے واقف نہ ہوئے ہوں۔ یہ سورت توحید اور اللہ کی یکتائی کا اعلان ہے، جو مومن کے دل میں اللہ کی محبت مضبوط کرتی ہے۔ تصور کیجئے آپ فجر کی نماز کے بعد مسنون اذکار کر کے بیٹھتے ہیں اور سورہ اخلاص کی مخصوص تسبیح شروع کرتے ہیں، تو قل ھو اللہ احد کی پہلی صدا پر ہی دل کی دھڑکنیں بدلنے لگتی ہیں اور غیبی سکون اترنے لگتا ہے، جیسے فرشتے ارد گرد اتر رہے ہوں، اور یقین ہونے لگتا ہے کہ دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ اس عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں بشارتیں ہیں کہ بارش مانگیں تو برسے گی، دشمن پر فتح ملے گی، رزق کے خزانے کھلیں گے، اور رب کریم بیماری کو ایسے مٹائے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قرآن پاک کے 1/3 کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے، گویا آپ نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ جب اسے مخصوص تعداد اور خاص وقت پر یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اثرات بے مثال ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور علماء سے سنا ہے کہ قرض تلے دبے لوگ
ایک ہفتے میں آزاد ہو گئے، لا علاج مریض صحت مند ہوئے، دشمن زیر ہوئے اور اولاد کے لیے ترسنے والوں کو خوشخبری ملی، لیکن شرط یقین کامل اور پابندی ہے۔ فجر کا وقت روحانی طور پر خاص ہے، جب فرشتے اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں اور دعائیں براہ راست آسمان کی طرف جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو اس ذکر کا مکمل طریقہ، فضائل اور مستند واقعات بتاؤں گا۔ یہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ختم ہو جائے اور دعائیں عرش الہی تک پہنچیں تو یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ راز زندگی بدل سکتا ہے۔ قرآن کے سمندر میں ہر سورت کی شان ہے، مگر سورۃ الاخلاص منفرد ہے، جو ایمان کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ اس میں اللہ اپنی یکتائی اور بے نیازی کا اعلان فرماتا ہے کہ وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ سورت شرک اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ یہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک صحابی ہر نماز میں اسے پڑھتے تھے کیونکہ یہ رحمان کی صفت بیان کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ مستند احمد کے مطابق 10 بار پڑھنے پر اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ یہ ورد شیطان اور جادو سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، یہ مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو عقیدے کو باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ خاص تاثیر رکھتی ہے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ دن کے 5 سنہری لمحات میں فجر خاص ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اولیاء اللہ اس وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے کیونکہ یہ دل کو نرم اور روح کو صاف کرتا ہے۔ صحابہ کرام فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے، جو فجر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں مقام تیار کرتا ہے۔ فجر کا وقت اور سورہ اخلاص کا ملاپ دعا کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ ایک بزرگ کے مطابق قحط کے دنوں میں ایک شخص نے فجر کے بعد اس کی تسبیح پڑھی تو فوراً بارش ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 100 بار اسے پڑھا اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہر حاجت، رزق، بارش اور شفا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو معوذتین اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر دم فرماتے۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا۔ اس صورت سے بارش کی دعا کرنا قرآنی سنت ہے۔ اللہ مومنوں کا دوست ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی میں نکالتا ہے۔ یہ صورت دشمن کی سازشوں سے نکال کر فتح دلاتی ہے۔ اللہ پر توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دنیا میں بے شمار وظائف ہیں مگر مؤثر وہی ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح ایمان اور محبت الہی کا اعلان ہے۔ جب اسے فجر کے بعد پڑھا جائے تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ذکر قلب اور لسان کا امتزاج ہے جس کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وظیفے سے پہلے
پختہ نیت کریں کہ یہ صرف اللہ کی رضا اور جائز حاجات کے لیے ہے۔ نیت کریں کہ یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اپنی حاجات، رزق، شفا، بارش اور دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نماز فجر ادا کریں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھیں، پھر اللہ کے مبارک ناموں یا وہابو یا رزاقو یا کریمو کی ایک تسبیح پڑھیں۔ ان تینوں کو ملا کر ایک شمار کریں۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھیں اور پھر دوبارہ وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کریں۔ وظیفے کے دوران حاجات کا تصور رکھیں، جیسے بارش کے لیے، بادلوں اور شفا کے لیے صحت کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اسے 21 دن کرنے سے حیرت انگیز نتائج اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایک مجرب عمل ہے جو نیت، طریقہ اور یقین سے کیا جائے تو ایمان بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کر کے عاجزی سے دعا کریں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود پاک اور آخر میں اپنی حاجات مانگیں۔ یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ یہ عمل صدیوں سے بزرگوں کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کا ذریعہ رہا ہے۔ وہی رازق، شافی اور غالب آنے والا ہے۔ فجر کا وقت سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار آسمان و زمین کے درمیان نورانی پل ہے، جس سے دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ اسے زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی۔ یہ دل کی گہرائیوں سے رب کو پکارنا ہے، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ جو مانگا مقدر کرے اور جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات سننے سمجھنے کی توفیق دے۔ آخر میں گزارش ہے کہ رزق میں برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔